بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت آزمائش، مصیبت، تکلیف اور دکھ میں زندگی گزرتی ہے۔ ہر طرف مایوسی سی رہتی ہے اور غم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کسی سے انسان بیان نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی کیفیت کو خود ہی نہیں سمجھ سکتے۔ تو جان لو جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے۔ جانتے ہیں اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تنہا ہی نہیں چھوڑتا، اسے امید دلاتا ہے، دلاسے دلاتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تم سے امتحان لیتا ہے تاکہ تم صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تم شاکر بنو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی اپنے ساتھ یقین دہانی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ اس آیت کو سننے میں کتنا سکون ملتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ چنتا بھی انہی لوگوں کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہو۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ اگر ہم روتے ہیں کوئی اور نہیں، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اس بارگاہ میں خاص ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو کہانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا بھی نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا پھر ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ کن فیکون، وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ، ہر اس شخص سکون عطا فرما جو اپنی حالت کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے اللہ میرے پروردگار، تو ہر انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہر بے سکون دل کو سکون عطا فرما اور اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔